عبادت کرنا ہمارا ادھیکار ہے۔ کھانا ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، سونا ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، کمانا دار بچے ہماری زندگی کے لیے عبادت ادا کریں۔ لیکن آج عبادتیں تو بہت ہو رہی ہیں، دنیا کی تعریف میں اتنی عبادت نہیں کی جتنی آج ہو رہی ہے۔ 1,25,000 روپے کے زمانے میں اتنی عبادت نہیں ہوئی جتنا آج ہوتی ہے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے ہماری عادت ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں یا قبول نہیں ہوئی۔ ہماری مصیبتیں دنیا میں بڑھتی جا رہی ہیں، تباہی بربادی مسلمانوں کی ہو رہی ہے، دنیا کی کسی قوم کی تباہی نہیں ہو رہی، صرف مسلمانوں کی تباہی کیا ہے؟ حالانکہ عبادت تو بہت ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ اس وقت لاکھوں لوگ پہنچتے ہیں، روزانہ 10 لاکھ خانہ کعبہ میں روز بلا پکڑ کے دعائیں کر رہے ہیں، بچے موقع پر 40 لاکھ مسلمان دعائیں کر رہے ہیں۔ اتنی عبادتوں کے باوجود بھی ہم لوگ مایوس ہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے۔ دنیا کی ہر قوم ہم کو مار رہی ہے، عیسائی ہم کو مار رہے ہیں، یہودی ہم کو مار رہے ہیں، کفار مشرکین ہم کو مار رہے ہیں، غریب قوم آپ کو مار رہے ہیں، کمیونسٹ آپ کو مار رہے ہیں، کروڑوں مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ تو کیا بات ہے ہماری عبادت میں کتنا کمی ہے؟ ہم اس کو نہیں سمجھتے کوئی ہماری عبادت خدا کی ہے۔ ایک نبی کے زمانے میں ملک میں بارش نہیں ہوئی، بادشاہ نے نبی سے درخواست کیا کہ بارش نہیں ہے، ایسا ہے آپ بہت کر دیجیے۔ تو نبی نے کہا کہ بھائی 10 آدمی کھانے کا بھیج دو۔ چنانچہ 11 آدمی شروع کر کے کیا کھانے کا بھیج دو۔ جو وہ لوگ کھانے کا پہنچے، کھانا کا پکڑ کے کنویں ہونا شروع کر دیے، ملک میں بارش شروع ہو گئی۔ سب سے بڑا کر کھانے کا انتظار پکڑے اللہ نے کچھ نہ کچھ بات ہے جو ہماری کمزوری ہے، اور دنیا میں مسلمان مایوس ہیں اس وقت ساری طرف سے قتل عام مسلمانوں کا جاری ہے دنیا کے اندر۔ ہمارے گاؤں میں حقیقتیں سریعان ہوئی۔ ابھی فلسطین کے اندر 100 معصوم اور نابالغ لڑکیوں سے ننگا کر کے فوج نے زنا کیا۔ وہ بہت چھوٹی مار گئی اسے۔ دنیا میں 100 کروڑ 200 کروڑ مسلمان ہیں، کسی نے وہ بھی نہیں بولا کیا ہوا نہیں ایسے کئی جگہ ہوا ہے، کئی مزاروں میں بھی ہوا۔ فلسطین عرب کو ملازم علاقہ 40 کروڑ عرب ہیں، کتنے 40 کروڑ عرب ہیں۔ 1.5 سال سے عربوں پہ بمباری ہو رہی ہے، کوئی عرب کفر نہیں بول رہا۔ مسلمانوں میں اتنی زندگی 1400 برس میں کبھی نہیں ہوئی۔ یہ عرب رمضان کے مہینے میں 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی، 313 عرب نوجوان، 313 ایسی جنگ لڑی کہ دنیا کا حکم ہو گیا۔
इसका आंसर आ सकता है जिनकी पता भी आ सकता है 313 और आज 40 करोड़ हमारा खाने का वैष्णव भरा हुआ है सब। इबादत में तो मस्जिदें हमारी बनी हुई लाखों करोड़ों लोग रोजा रख रहे इफ्तार कर रहे बीमार सलादी हो रही सब कुछ हो रहा है। क्या बात हो गया अल्लाह हमारी इबादत में शायद ईमान मुसलमानों का शक में आ गया क्या अल्लाह हमारी मदद करना चाहता है या नहीं करना। गैर मुस्लिम ताना दे रहे हैं तुम्हारा अल्लाह कहाँ गया। दुनिया की कौमें आपको ताना दे रहे तुम्हारा अल्लाह कहाँ आपके इसकी वजह क्या होगी। मेरे हमारी इबादत में तो खोल है कुछ तो कुछ फोटा जिसकी वजह से आज ये बहुत अच्छा हो गया हमारा 1400 बरस में आएगा मोहम्मद का हाल नहीं होने से आज हो गया। हम सोचने को भी तैयार नहीं रोज कहारी बिरयानी खाए हो गए सुबह में मटन लाए खाए हो गए। कौन का हाल क्या है उम्मत का हाल क्या है आज मुफ्ती को रुपये लोग कल सुपर होने वाले हैं क्या जो कौमें हमारे सामने आदम से खड़ी रहती थी आज हम तो सारे बाजार में आ गए। कुत्ते को अगर मारेंगे आप तो कमिश्नर आ जाएगा वो मारे मुसलमान तो सारे बाजार में आ रहे कुत्ते के ना कोई कमिश्नर आ रहा ना कोई इशारे ना कुछ हो रहा। ये हर जगह उम्मत का हाल ऐसा बुरा हो गया इसकी वजह दरअसल हम जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं हमारी इबादत में इखलास वाकई नहीं है। इबादत का मकसद क्या है अल्लाह के जिक्र से अल्लाह की इबादत से और कुरान करीम की तिलावत से आपका दिल रोने लगे इसको इबादत खशियत पैदा हो और को अल्लाह सुने आज इबादत हजारों लोग उमरा जा रहे हैं क्या रहे पैसे नहीं है हमारी दुकान खराब हो गई मकान खराब हो गया इबादत उम्रे को जा रहे शोहरत के लिए जा रहे अल्लाह के लिए थोड़ी कर रहे 3 उम्रे कर रहे 4 उम्रे उसकी बहन कुफरों के बाद बर्तन कस रही उम्रे का लड़ा भाई हमारी कर रहा साला में मार रहा मेरी उम्र भी जा इबादत क्या है हमारी शोहरत के लिए होती 3 आज कर रहे शोहरत के लिए हर चीज हमारी दिखाने को हो गई किसी का कर्म नहीं हुआ आज तक दिल नहीं हुआ खशियत इलाही पैदा हो तो इबादत नहीं किसी की आंख से आंसू नहीं बहे आज रमजान के 25-26 गुजर गए तो इस मस्जिद में ऐसा मिला जिसके आंख से आंसू भरे इबादत से तुम्हारा दिल जो है रोने लगे आंख से आंसू भरे तुम्हारा वो इबादत से मतलब के लिए नमाज पढ़ी जा रही है शोहरत के लिए लगत चले जा रहे हैं शोहरत के लिए उम्र कर रहे हैं शोहरत के लिए पैसा खर्च कर रहे लोग को सारे खाने मस्जिद बनाया अल्लाह के लिए कौन कर रहा है इबादत वरना कुरान करीम और
اللہ کے عبادت سے خشیت الہی پیدا ہو تو عبادت سے. آج کو یہ ڈھونڈو جو اللہ کے ڈر سے رویا ہو, آنکھ سے آنکھوں بھرے ہو, ایک آدمی پوری خدمت. خشیت نہیں ہے, ساری عبادت رسم رواج ہو گیا. رسم رواج ہو گیا, مطلب کے لیے ہو گئی, یا کسی شہرت کی خاطر, یا عزت حاصل کرنے کی جھوٹی. خشیت الہی میں عبادت میں تو عبادت کام نہیں دے جاتی. لاکھوں لوگ اس وقت خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے, لیکن کسی کی آنکھ سے آنسو نہیں بہ سکتے. علاج میں پکڑ کے ہو رہے دکان کرنے کے واسطے, پیسہ حاصل کرنے, زمین حاصل کرنے, پلاٹیں بکنے, اس کے لیے خانہ کعبہ میں جگہ پکڑ رہے جاتا ہے, بڑے گزرا کرتا ہے, اور یہ سمجھ رہے کہ اللہ ہمارا کام کر دے گا. اللہ ایسا نہیں کرتا. دعا کرو, اللہ جب دعا قبول کرے گا جب تم اللہ کو پیٹے ہوگے, اللہ کا ذکر کرو گے, اللہ کے لیے رو گے. روئے کیا اللہ کے لیے؟ ایک آدمی رونے والا نہیں ہوتا. ایک طرف کہ اللہ والے ایسے نہیں جو رات میں آتا کہ یہ مجھے معافی دی, بس سب دکھانے کے لیے چل رہا ہمارے پاس. تو دنیا میں ہماری عبادتوں کا جنازہ نہیں کرتا. اب پھر ہم امید کر رہے ہیں اللہ سے کہ ہماری مدد نہیں کر رہا, اللہ کیسے مدد کرے گا؟ مانگ رہے 10-20 لاکھ آدمی جنگل میں رو رو کے دعا کر رہے, اللہ کو کچھ نہیں کر رہا. خانہ کعبہ میں 20 لاکھ آدمی جو ہے مانگ رہے بلا پکڑ کے مانگ رہے, لیکن کسی کے آنکھ سے آنسو اللہ کے لیے نہیں بہتا, پیسوں کے لیے بہتا, یہ اولاد کے لیے, دنیا کے سامان کے لیے رو رہے. اللہ کے لیے کوئی رویا ہے. خشیت الہی عبادت کی روح ہے, خشیت الہی نہیں. قرآن کو کہہ رہا مان تعالیٰ نے لگا, قرآن پڑھ کے بھی آج رویا. اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے مسلمانوں کو کیا ہو گیا, اللہ کی عبادت کر کے قرآن پڑھ کے خشیت نہیں پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو سوال کر رہے الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قرآن پڑھ کے عبادت کر کے کوئی رویا کر, اللہ یہ کہہ رہے تو اپنے دل کو خشیت کو پیدا نہیں کر سکتا. عبادت سے تو بات کرتے ہیں غرور پیدا ہو رہا, عقل پیدا ہو گئی. آج ایک آدمی ایسا نہیں ملے گا جس میں قرآن پڑھ کے اس کے آنکھ سے آنکھوں بھرے ہو, ایک آدمی نہیں ملے گا. اس وجہ سے دنیا میں امت کی جو حالت ہو گئی, جانور کی عزت ہے, بیل کی, کتے کی, بلی کی, لیکن آج امت مسلمہ کی عزت واقع نہیں ہے. عبادت ہماری اللہ کے لیے نہیں, شہرت کے لیے کرنی. خانہ کعبہ میں بھی اپنے اللہ کے لیے رونے والا کوئی نہیں ملے گا. مقصد کے لیے میری دکان کے یا اللہ پیدا کر, یا اللہ میرا لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا, پراٹھیں میں میرا نقصان ہوگا, اس کے لیے رو رہا ہے. اللہ کے لیے کون رو رہا ہے؟ اللہ کے لیے کوئی بھی عمر نہیں ہوگا. اصل اللہ کے لیے رونا کوئی ایک آدمی نہیں ملے گا آپ کو جو اللہ کی خشیت الہی کہتے ہیں.
حیاتی الہی کا باقی نہیں ہے دنیا میں۔ دوسری بات اور ایک بات کیا ہے، عبادت ہماری ایسی ہوگی۔ دوسرا، آسمان سے ایک چیز آئی تھی امت کے پاس، سرکار نبی بننے سے پہلے 10 سال محنت کی، 10 سال، 1,24,000 نبیوں میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو اپنی امت کے لیے نبی بننے سے پہلے محنت کیا ہو، ایک بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر نبی بننے سے پہلے 10 لاکھ غار حرا میں جا کے ہوتے ہیں، 10 سال، 10 سال غار حرا میں ہوئے نبی بننے سے پہلے۔ غار حرا میں لوٹتے تھے آپ ایسا، دن رات، سردی گرمی بارش اور پہاڑ کے اوپر اپنی امت کے لیے 10 سال رویا۔ تو اللہ نے نبوت دے دی اور قرآن دے دیا تاکہ تمہاری امت سکھائی جائے۔ وہ قرآن لے کر کے آیا۔ اس وقت امت کا سب سے بڑا گناہ قرآن چھوڑ دیا مسلمانوں نے۔ اب رمضان میں پڑھ لیے، بس رمضان گیا تو قرآن بھی گیا، سب بھی گیا۔ قرآن کی اصل میں تلاوت افضل ہے اس سرزمین پر روزانہ۔ نماز روزہ حج کا ثواب قیامت میں ملے گا، دنیا میں نہیں مل سکتا۔ آپ کی نماز روزہ اللہ سب قیامت میں دیکھیں گے، صحیح رہ گیا تو ثواب ملے گا، حج میں تو وہ بھی دیکھیں۔ قرآن کی تلاوت کا ثواب آج سے شروع ہو، آج سے اس کا فائدہ ہو جائے۔ امت کے لیے سب سے بڑی نعمت آپ لائے 10 سال میں، اور پھر 23 سال پیٹ پہ پتھر باندھ کے آپ تک پہنچائے قرآن کریم۔ اتنا بڑا مجموعہ ٹھیک ہے، قرآن سن لیا، لیکن قرآن کی تلاوت کس نے کیا؟ مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ کوئی ماں بہن قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، کوئی ڈاکٹر تلاوت نہیں کرتا، روزانہ تلاوت نہیں کرتا، کوئی غریب تلاوت نہیں کرتا، کوئی مالدار قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، کوئی انجینئر تلاوت نہیں کرتا، کوئی ڈاکٹر تلاوت نہیں کرتا، کوئی غریب تلاوت نہیں کر رہا۔ قرآن کی تلاوت ہی نہیں حکومت سے۔ قرآن ترک کرنے سے جب تک مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے تھے 1200 سال دنیا پہ حکومت کی، 1200 سال سے ہر فرد تلاوت کرتا تھا۔ جب مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا، آج 250 سال ہو گئے جو مسلمان تباہ ہو گئے، بربادی چل رہی ہے۔ خشیت الہی بھی نہیں رہی عبادت سے، اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں دنیا میں۔ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والے تلاوت میں اگر مثال کے طور پر 10,000 مسلمان رہتے ہوں تو کتنے مسلمان ملیں گے جو روز تلاوت کرتے ہیں؟ کوئی نمازی تلاوت کرتا ہے، کوئی حاجی کے ہاتھ میں قرآن نظر نہیں آ سکتا۔ آج کل کیا ہے، الحاج کے پاس قرآن کی تلاوت پوری دنیا میں امت صحیح ہے، قرآن پڑھ گئی، ورنہ شاہ جہاں بھی روزانہ 6 بار قرآن کو پڑھتے تھے۔ شاہ جہاں انہوں نے تاج محل بنایا، قلعہ بنایا، روزانہ 6 بار ایسا پڑھتے تھے کہ ان کی کتاب میں ان کی تاریخ لکھا ہے کہ آنکھ سے اتنے آنسو بہتے تھے، اتنا روتے تھے وہ کہ پوری داڑھی اور کپڑے بھیگ جاتے تھے۔ شاہ جہاں قرآن کی تلاوت، عورت میں روزانہ 5 پارے پڑھتے تھے۔
ہمارے جہاں روزانہ 6 پارے ہوتے تھے، ہمارے بادشاہ ہزاروں بادشاہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ہم جلدی روزانہ رات بھر روتے روتے قرآن پڑھتے تھے اور صبح فجر کی نماز پڑھتے تھے. لاکھوں کروڑوں لوگ تلاوت کرتے تھے تو دنیا کی حکومت سے 1200 سال سے آج ایک ہی غفلت سے مسلمان قرآن چھوڑ دیں تو اس قدر مار کھا رہے کہ 1400 سال کی تاریخ میں تک مسلمان ایسا مار نہیں کھا رہی، ذلیل نہیں، اتنی بے عزتی نہیں ہے مسلمان. سچ قرآن ساری نعمتوں کا دار و مدار قرآن کی تلاوت ہے، چاہے سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو. 40 سال سے جماعت میں چل رہے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. پوسٹر لگا رہے قرآن ہماری یہ ہدایت ہے، ایک بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. اولیاء اللہ نہ چلے، ایک بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا. ہماری جماعت والوں کے ہاتھ میں قرآن غائب ہو گیا، قرآن ہی نہیں آیا. میرے عزیز دوستوں بڑی تباہی کا وقت آ رہا ہے. اب بولے تو سمجھتے نہیں لوگ. قرآن کی بات بولے تو لوگوں سے یہ مرا گیا اصل ہے سہایا میں رہنا ثابت کر. تو جہاں خشیت الہی نہیں رہی عبادت میں، ناموری آ گئی، شہرت آ گئی، مطلب پرستی آ گئی، بس اللہ کو بولتے ہم دے کیسا دے گا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے خالی وقت میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تمام صحابہ، تمام اولیاء اللہ، سارے بادشاہ، تو 1200 سال تک حکومت کی ہماری دنیا پوری دنیا. آج ہمارے یہاں سے قرآن ہی نکل رہا ہے. تو باقی یہ ساخرات ہیں، آج یہ سب ہم رسم و رواج بنا لیے. کئی کی ساخرات ہے بہت کرتا تھا، کوئی رونا تو ایک آدمی کے آنکھ سے آنکھ نہیں. حقیقت ہی چلی گئی عبادت کی. جب تک کہ امت قرآن کریم پر اور جو ہے خشیت پر نہیں آئے گی، اللہ مدد نہیں کر سکتا دنیا میں. یہ عبادت کی اصل ہے. کوئی تلاوت سب چھوڑ دے، امیر غریب کو ڈاکٹر انجینئر، حتیٰ کہ مولویوں نے تک قرآن چھوڑ دیا. حاجیوں نے تو آپ نے لیا نہیں قرآن، حج کر کے آیا تھا. مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں ساری، رات بھر مسجدیں ویران. مسجدیں اس لیے تھی کہ راتوں میں وہاں رونا دھونا ہو. 5 وقت کی نماز کے لیے نہیں مسجد. قرآن کریم میں ہے اس میں اللہ کا ذکر ہو رات بھر مسجد میں. کوئی مسجد میں آئے روئے، کوئی مسجد میں آئے دعا کرے، کوئی راتوں میں، کوئی مسجد میں آئے قرآن پڑھے، کوئی مسجد میں آئے اللہ کا ذکر کرے، کوئی مسجد قائم کرے. تو رسم و رواج ہو گئی ہماری عبادت کرنا. تو یاد رکھو اپنی عبادتوں میں خشیت الہی پیدا کرو. عبادت اللہ کی اور قرآن کریم ہر شخص روزانہ تلاوت کرے. اگر 5% مسلمان قرآن کی تلاوت کرے گا نا جس دن، اس کے دوسرے دن صبح میں سورج نکلنے سے پہلے دنیا کے حالات بدل گئے. دنیا کے حالات بدل گئے. صرف 5% اگر مسلمان قرآن کی تلاوت. اتنی طاقت ہے قرآن کریم. قرآن ایک اللہ کا خزانہ ہے، اللہ کی طاقت کا خزانہ ہے قرآن کریم. سب نے چھوڑ دیا.
خالی مدرسوں میں پڑھا جا رہا رمضان میں باقی سب ہے لاکھوں حاجی امید کرتے ہوئے ایک کے ہاتھ میں قرآن نہیں بارڈر پہ بیٹھنا کٹوں پہ بیٹھنا دیکھنا یہاں خانہ کعبہ میں جاؤ ایک قرآن کے صفحے کا چکے لگے دیواروں میں ایک بھی زائد کو نہیں دیکھا میں نے ایک دن ایک مرتبہ قرآن لے کے پڑھتا ہوں بس خالی خانہ کعبہ کا چکر لگایا اور چلے دیکھنے کے واسطے شہر دیکھنے کے واسطے ایک قرآن نکال کے پڑھنے والا نظر نہیں آتا صرف مسجد نبوی میں کچھ لوگ قرآن کی کلاس کرتے اب خانہ کعبہ ایک ایک سائز ثواب کرنے والا ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ اس کے آنکھ سے آنکھ اللہ کے لیے گئے اور ایک سائز ثواب کرنے والا ایسا نہیں انسان جو قرآن لے کے پڑھتے بیٹھا خانہ کعبہ میں پہلے لوگ خانہ کعبہ میں جاتے تو آنکھوں سے آنسو آتے تھے قرآن کی تلاوت کرتے چلاتے اللہ کا کلام چلاتا ہے پھر کیا رہا ہوگا اس کے بعد آسمان سے تو سرکار 10 سال نبی بننے سے پہلے لائے محنت کیے اور 23 سال محنت کرتی تھی تو 33 سال آپ کے لگے ابھی 23 سال پہلے ٹھیک ہے لیکن 33 سال امت کے لیے آپ نے رویا 33 سال آج ایک دن بھی ہمارے آنکھ سے آنسو نہیں بچا ہاں دکان ٹوٹ گئی نقصان ہوا تو پھر آنکھ سے آنسو بچ نقصان ہو گیا آنکھ سے آنسو بچ اور بلڈنگ گر گئی آنکھ سے آنسو بچ اللہ کے لیے کون خشیت الہی اس کو بچ میرے عزیز دوستوں خشیت الہی پیدا ہونا قرآن کہہ رہا مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کر کے اور قرآن پڑھ کے اپنے دل میں خشیت نہیں پیدا کر اپنے آنکھ سے آنکھوں نہیں بہا قرآن سوال کر رہا عبادت کی روح ہے یہ خشیت الہی اور قرآن کی تلاوت اس کے بغیر کوئی چیز کو نہیں آج دنیا میں ہم اتنے ذلیل جو ہیں صرف اس وجہ سے سر پہ قرآن چھوڑ دیا اس لیے میرے عزیز دوستوں مسلمان اگر رمضان میں کم سے کم اگر قرآن کی تلاوت کرتے تو اس کا بھی اثر رہتا دین تو کچھ مسجد میں نظر آتا گھروں میں تو دین ہی نہیں ہے کسی کی عورت تراویح پڑھتی ہے کیا کہاں دین رہا کیا ہماری ماں بہنوں قرآن پڑھتی ہیں لیکن قرآن روزانہ تلاوت کرنے والی عورت کسی ہے ان کی نسلوں سے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے اس بازار کے کمزور دوسری جن کی گود میں قرآن تھا تو ان کی گودوں میں اولیاء اللہ پیدا ہوئے 1 لاکھ صحابہ پیدا ہوئے لاکھوں اولیاء اللہ پیدا ہوئے بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے جن کی ماؤں کی گود میں قرآن تھا ماؤں کی گود میں قرآن نہیں رہا ان کی گود میں جو نسل پیدا ہو رہی یہ ہماری کمزور ہو گئی نسل کچھ بھی شوق نہیں ہے سب کو کہنا نماز پڑھے سارے کا یہ ہماری نسل وہ جو ہاتھ کی زبردستی پڑتی ہے ہزاروں سال سے شیر کا بچہ شیر پیدا ہوتا ہے کبھی بھی شیر کا بچہ گلیوں میں آیا کہ ہمارے روڈ بجلی کا بچہ بجلی بن کے پیدا ہو رہا چوہے پہ حملہ کرتا کوئی بجلی آپ کو ایسی نظر آئی کہ چوہے سے ڈرتی ہو کوئی ہرن ایسا نظر آ رہا ہے کہ بھاگتا نہیں بلکہ گھر میں اٹکا
جانوروں کی پرندوں کی نسل اپنے حالت پہ چل رہی ہے، ہماری نسلیں سفا ہو، اس کا صرف ذریعہ قرآن تھا۔ صحابہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو 90,000 صحابہ تھے جو مدینے سے نکلے، گھر نہیں پہنچے، واپس نہیں آئے پوری دنیا میں، اور 10 سال کے اندر اندر پوری دنیا میں ختم کر دیا ہر کام میں تشریف لے جانے کے بعد۔ قرآن کی کلمات کی طاقت ہے، ایسی طاقت ہے جس سے اس طاقت کا کوئی دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی، طاقت ہی بھیا کیا رہا ہم موبائل آ گیا ہمارے کیا موبائل قرآن سب چلا جائے سب نقصان ہو رہا ہے اور کسی کو احساس بھی نہیں ہے کہ ایسا گزشتہ 10 سال کے اندر 1 کروڑ مسلمان مارے تھے، 1 کروڑ 100 لاکھ، اور کوئی پرسان حال نہیں کہ کوئی خود کو مارے، کوئی بھی کسی کو مارے۔ 200 کروڑ مسلمان ہیں، 40 کروڑ عرب ہیں، فلسطین عرب ہے، 1.5 سال سے بمباری ہو رہی، کوئی عرب اپنا رومال نکال کے یہ نہیں بتا کہ تم بمباری کر 40 کروڑ عرب جن کے پاس سونا پانی کی جیسا بہ رہا، اتنی بزدلی اتنی شدت مسلمانوں کی مت میں جو آئی صرف قرآن چھوڑنے سے۔ عرب بھی کوئی قرآن نہیں پڑھتا پوری دنیا میں، ساری سیر و تفریح کرتے رہتا، ورنہ عرب لوگ قرآن لے کر کے روتے تھے رات تک، ایسا حال ہو گیا۔ اس لیے میرا تھوڑی سی بات میں نے بول دیا کہ ہماری عبادت میں خشیت پیدا ہو، خشیت رحمان ابھی ہے جس کے دل میں خشیت پیدا ہو گیا تھا تو اس کو بشارت ہو کہ اس کے ساتھ بہت بڑا معاملہ انعام کا کیا جائے، مگر سے مغفرت واجرین کر خشیت ہی نہیں، خالی نماز پڑھ رہا جیسا ورزش کر رہا جیسا ویسا یوگا جیسا کرتے ویسا نماز پڑھ رہا، اس سے زیادہ خشیت کی ہو گئی۔ تو قرآن کی تلاوت کرو گے تو خشیت پیدا ہوگی، یہ اس کا ذریعہ ہے۔ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، اتنا کہ آنکھ سے آنکھ سے خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کے خوف سے جو آنکھ سے ایک آنسو اگر نکلا، اللہ کے پاس ایک سمندر سے زیادہ بھاری ہے، سمندر سے زیادہ بھاری ایک قطرہ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، یہ آنسو جمع ہو رہے قیامت میں لایا جائے گا مسلمانوں کے آنکھ کا وہ آنسو جو اللہ کے لیے بھاگ، قیامت کے میدان میں جب دنیا بھر کی گرمی اور شدت اور پریشانی اور جہنم اپنی آنکھ پھینکتا رہے گا، ایک فرشتہ کرے گا اور کچھ ایک برتن میں سے کچھ قطرے نکال کے ایسا مارے گا جہنم میں، جہنم کی آگ بجھ جائے گی ساری میدان میں سے، تو لوگ کسی کو بھی فرشتے نہیں چل آیا، دوسرا فرشتہ اترے گا، یہ کوئی جنت کا پانی نہیں کھائے کوثر کا پانی نہیں کھائے، فرشتہ کہے گا یہ امت مسلمان کے آنکھ کے وہ آنسو تھے جو اللہ کے خوف سے بہے ہوں، وہ جمع کر رہے تو ایک قطرہ آنکھ کا سمندر کو اگر آگ بستا ہو تو بجا دے، ایک قطرہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے پلاٹ کے کیا بلڈنگ کے نقصان ہو گیا ہو رہا ہے،
بیمار ہے علاج کینسر کو پیسہ نہیں رو رہے، ابھی اللہ کے لیے رو، اللہ علاج کرے گا، اللہ کے لیے کیوں کرنا؟ بہت آسان ہے خشیت کا پیدا کرنا، اللہ کی مدد حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ خشیت الہی پیدا ہو اور قرآن کی تلاوت روزانہ ہو، ایک دن نہ کرنا، اور روزانہ اللہ 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 کا ذکر 1000 مرتبہ ہر مسلمان کرے۔ اللہ کا ذکر کون کرے؟ خالی اللہ سے مانگ، یہ دے وہ یہ دے، رات پر مانگ۔ ہم اللہ سے ہم مسلط کے ہو گئے، مسلط خود غرضی ہے ہماری، ہم نے غرض کے لیے اللہ سے مانگا، اللہ کے لیے کوئی کر رہا ہے اللہ کرتا اللہ اللہ کرتے رات بھر کچھ سویا، رات بھر کسی نے اللہ 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 کرا، رات بھر قرآن پڑھتے پڑھتے تو رویا تھا، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنی شہرت کے لیے کر رہا، اس لیے اللہ کے لیے کرو۔ تو اسی بات میں نے آپ کو عرض کر دیا، اللہ کے خوف سے خشیت الہی پیدا کرو۔ اگر 10 آدمی خشیت الہی پیدا کریں گے، لاکھوں مسلمانوں کا بھلا ہو جائے گا۔ 10 آدمی اور اگر عورت روٹی پہاڑ پہ جا کے ہوئے تو سانساریوں کا جو سیلاب تھا ایک دم ختم ہو گیا، اور یہی مسلمان مولانا جلال الدین پہاڑ پہ جا کے ہوئے، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، رات بھر روئے، صبح انگیز نہ مار گئے، بس ان کا سیلاب ختم ہو گیا۔ پھر مولانا جلال الدین رات بھر پہاڑ پہ، تو ایک مسلمان کا آنکھ سے آنسو بہنا اور اللہ سے بولنا اس کو لاکھوں مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ امت مسلمہ اس سے ترقی کرے گی دنیا میں۔ آپ اتنے مسلمان بیٹھے اتنے اسٹاف میں، اگر اتنے مسلمان ہی اگر خشیت الہی پیدا ہوئی تو علاقے کے علاقے حالات دنیا کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ قرآن کی ایک آیت تھی، مجھے یاد ہے کہ میں نے سنایا آپ کو، مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ سب ذکر اللہ کا ذکر اور قرآن پڑھ کے خشیت کیوں نہیں پیدا کرتے؟ اللہ سوال کر، بچوں سے خالی پڑھ رہے خشیت ہی پیدا نہیں ہوتی، خشیت پیدا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ سب ہم نے تعاملات ہیں، معاملات ہیں، حالانکہ شریعت کا حکم ہے، ہم نے رسم بنا لیا، کئی کتاب سب بھاگ گئے، ہو گیا کئی کتاب عبادت ہمارا گھوم ہو گیا اللہ کے سامنے، اللہ دیکھ رہا، ایک ایک پتے پر اللہ کی نظر، ایک پتا گرتا نہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے۔ اللہ دیکھ رہے ہماری عبادتوں کو، ہمارے ڈھونگ رسوموں کو، ہمارے رسم و رواج کو، ہمارے دکھاوے کو، اللہ دیکھ رہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، اپنے اندر خشیت الہی اور حقیقی طور سے قرآن کی تلاوت اور عظمت پیدا ہو جائے، یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔